بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمان بھائیوں کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ مالک کریم میرے سمیت تمام مسلمان بھائیوں کو اس سال کا ادب و احترام کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات اور ریاضات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع کی مناسبت کے حوالہ سے انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام کے حوالہ سے چند گزارشات آپ لوگوں کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج سے مسلسل انشاءاللہ عز و جل 10 دنوں تک کچھ نہ کچھ اہم گزارشات سنیں گے تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا۔ آج چونکہ یکم محرم الحرام اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس حوالہ سے آپ کی شہادت کا واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے ان کے اہل بیت کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، کیسی محبت تھی، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مراد رسول، پھر داماد مولا علی شیر خدا، پھر فاتح روم و ایران اور شہید مسجد نبوی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جس وقت خلیفہ تھے، آپ کی خلافت کے زمانہ کے اندر مدین ایک علاقہ ہے عراق کا، وہ فتح ہوا۔ اب اس علاقہ سے جو مال غنیمت ملا تھا، آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے تقسیم فرما رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر پاک کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارا حصہ مقرر کیا ہے وہ ہمارے سپرد کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ وہ ان کا جو حصہ تھا 1000 درہم، وہ حضرت حسن کے سپرد کر دیا۔ ابھی وہیں بیٹھے آپ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسین تشریف لائے، آپ نے بھی اسی کے مطابق 1000 درہم ان کے بھی سپرد کر دیا۔ ان دو صاحبزادوں کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اے ابا حضور میرا حصہ بھی مجھے عطا کیجیے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا حضور یہ جس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، میں اس وقت نوجوان تھا، سرکار کے ساتھ جا کے میں جنگوں میں لڑا کرتا تھا، جہاد کیا کرتا تھا، یہ تو بچپن میں تھے اس وقت، ان کو آپ نے 1000 درہم دیا اور مجھے 500 درہم دیے۔ عمر پاک نے جو جواب دیا یقیناً ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو 1000 درہم کی بات کرتا ہے نا، پہلے ان جیسا مقام تو پیدا کر کے آ کہ جن کا نانا رسول خدا، جن کا باپ مولا علی شیر خدا، اور جن کی ماں فاطمۃ الزہرا، اور جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، اور جن کے چچا حضرت جعفر طیار، اور جن کی پھوپھی ام ہانی، اور جن کی خالائیں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب جیسی عظیم ہستیاں ہوں۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے سنی تو آپ خاموشی کے ساتھ سرخم تسلیم کر کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ کیا کہنے عمر پاک کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے۔ آج جو لوگ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کو، حضرت عمر پاک کو بدنام کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ذرا یہ روایت غور کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ مالک کریم ان تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو معاذ اللہ بغض صحابہ میں نہ جانے کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ اب آپ کی شہادت کا واقعہ ہے تو طویل، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ 27 ذوالحجہ 23 ہجری بروز بدھ آپ
مدینۃ المنورہ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ دوران نماز ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے آپ کے اوپر زہر آلود یعنی زہر کے اندر ڈوبا ہوا خنجر اس کے ساتھ 3 یا 4 وار کیے۔ 3 یا 4 وار کرنے کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ نے بقیہ نماز مکمل فرمائی۔ آپ کو زخمی کرنے کے بعد اس مجوسی غلام نے تقریباً 13 اور افراد کے اوپر اس زہر آلود خنجر کے ساتھ حملہ کیا، جن میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب شہید ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم پہنچے آپ کو آپ کے گھر لایا گیا۔ ابھی بے ہوش تھے کہ ہوش میں واپس تشریف لے کے آئے تو پوچھنے لگے کہ مجھے زخم پہنچانے والا کون آدمی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو زخمی کرنے والا ایک ابو لولو فیروز نامی بدبخت مجوسی غلام ہے جس نے آپ کو زہر آلود خنجر کے ساتھ زخمی کیا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ شکر ہے مولا کہ مجھے کسی مسلمان نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ بدبخت مجوسی جو ہے وہ میرے زخموں کا مجرم ٹھہرا۔ اسی طرح آپ زخموں کے اندر چور چور ہوتے ہوئے 3 دن تک اسی کشمکش میں رہے۔ آخرکار 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام جو آج کا دن ہے، ہفتہ کا دن تھا، آپ اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کریم ہم سب کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے سے ہم سب کی بھی، ہمارے اہل و عیال کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ جیسا عظیم حکمران مالک کریم ہم سب کے بھی مقدر میں فرمائے۔ مالک کریم آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیرت عمر پڑھ کر آپ کی سیرت کے زیر سایہ اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔